شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مرد یا عورت کے ساتھ خلاف وضع فطرت حرکت کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہ فرمائے گا۔ تشریح: بیچارے حیوانات جو عقل و تمیز سے محروم ہے وہ بھی شہوت کا تقاضا خلاف فطرت طریقے سے پوری نہیں کرتے، پس جو انسان ایسا کرتے ہیں وہ حیوانوں سے بھی بدتر اور ثم رددناہ اسفل سافلین کے مصداق ہے۔ یہ بات قیامت اور آخرت میں ہی معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم سے محروم ہو جانا کتنی بڑی بدبختی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوی کے ساتھ خلاف وضع فطرت عمل کرے وہ ملعون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ آدمی بدترین درجہ میں ہوگا جو بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کا راز فاش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ولیمہ کا کھانا برا کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور حاجت مند و غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے دعوت کو بلا وجہ شرعی قبول نہ کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیا۔ تشریح: حدیث کے پہلے جز کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ جب کوئی ولیمہ کرے تو غریبوں و حاجت مندوں کو نظر انداز نہ کرے، ان کو ضرور دعوت دے۔ جس ولیمہ میں ان کو نہ بلایا جائے صرف امیروں اور بڑے لوگوں کو مدعو کیا جائے، اس کا کھانا اس لائق نہیں ہے کہ کھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ ولیمہ کے علاوہ دوسری قسم کی دعوتوں کا حکم بھی یہی ہے۔ حدیث کے دوسرے جز کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی مانع یا مجبوری نہ ہو تو مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور قبول نہ کرنے سے دلوں میں دوری اور بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے بلا وجہ دعوت کا قبول نہ کرنا اللہ اور اس کی رسول کی مرضی اور حکم کے خلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہم مقابلہ کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھانے کے لیے شاندار دعوتیں کریں ان کے کھانے میں شرکت کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔